جوانوں اپنی زندگی کے اندر یہ طاقت پیدا کرو کہ تمہیں سچ بولنا ہے، تمہیں حق کہنا ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے استقامت طبیعت میں پیدا ہو، اس راستے میں صبر کا، شعور کا اور شعوری پختگی کا اور بالیدگی کا تمہیں مظاہرہ کرنا آتا ہو، تمہاری طبیعت کے اندر وہ خاص مزاج ہو کہ لوگ تمہاری سچائی کے دیوانے ہوں، تمہاری حق گوئی کے دیوانے ہوں، تمہاری گفتگو کے اندر جو خاص قسم کا ایک ربط ہو، طاقت ہو سچائی، لوگ اس کے دیوانے ہوں۔ نہیں کہتے مسلمان حق، گفتگو کرنی ہے تو وہ اس طرح کی کرنی ہے کہ یہ بھی راضی رہے اور وہ بھی راضی رہے، بات کرنی ہے تو اس طرح کی کرنی ہے کہ بیچ کی کرنی ہے جس سے کہیں کوئی ہمارا ذاتی نقصان نہ ہو جائے۔ آپ یقین کریں، وہ میں کبھی چھوٹے موٹے جھگڑوں میں کسی بڑے آدمی کو، کسی سرپنچ صاحب کو یا کسی مالدار آدمی کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں یار آپ کے یہ کوئی فیصلہ ہے؟ اس میں تو جھول ہے، یہ بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے، تھوڑا یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں اور سچے کو سچا کہیں، آپ دو ٹوک بات کریں، آپ دو ٹوک ہو جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ پہلا سبق دے رہا ہوں آپ کو امام حسین کے پیغام کا، سچ کہنا شروع کرو تو صحیح، ہاں سچ کہنا شروع تو کرو تو صحیح، بہت ساری جڑی بوٹیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ حق بات کرنی تو شروع کریں، آپ دیکھیں گے کئی کھٹمل، کئی بچھو ویسے ہی آپ کو مرتے اور دم توڑتے دکھائی دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، خوشبو ہوتی ہے، اس کا پوری طرح بھی کوئی گلا دبا دے تو خوشبو آنا بند نہیں کرتی، خوشبو بہرحال آ جاتی ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے۔ آپ اس کا گلا دبا دے، کچھ کر دے، ہوئی جو خوشبو، اس نے جس طرح بدبو آتی ہے نا، آپ ناک پورا بند کر لیں تو اس نے پھر بھی تو خوشبو حق نہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ کربلا کی مٹی آج بھی گواہ ہے، وہ ریگستان آج بھی گواہ ہے، اس پر چمکتا ہوا امام حسین کا گنبد، اس پر دمکتا ہوا امام حسین کا مزار، امام علی مقام کا وہ پروقار مقبرہ آج بھی گواہ ہے کہ مٹی کے نیچے آرام فرما حسین ابن علی کی قبر بھی حق کا اعلان کر رہی ہے، آج بھی سچائی کی خوشبو آ رہی، اس مزار کا روب اور دبدبا